اور اہل بیت کا پیار بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اسلام ماننے کا نام ہے، تسلیم کرنے کا نام اسلام ہے۔ عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے ارادہ بنایا کہ ہم ہر مہینے نبی پاک کے اہل بیت کی خدمت کے لیے کچھ نذرانہ دیا کریں گے۔ نذرانہ لینا اور دینا سنت ہے، مطالبہ کرنا منع ہے۔ اس کا مطالبہ کرنا اور اس پر توجہ کرنا منع ہے۔ تو وہ پیسے لے کے صحابہ در رسول پہ حاضر ہوئے تو اللہ کریم نے قرآن پاک نازل کر دیا۔ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو میرے اہل بیت سے پیار کرتے رہے۔ تھوڑی توجہ کرے میری بات پہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ مجھے تو پتا تھا کہ میں نے 2:15 بیان کرنا ہے، اس لیے میں 2:45 حاضر ہو گیا تھا۔ اب وقت بھی کچھ، مجھے یہ بھی اندازہ ہے اگر آپ زور کے بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے کافی وقت ہو گیا آپ کو بیٹھے ہوئے، لیکن اب چونکہ میری ڈیوٹی لگی ہے اور آپ نے بھی سننا ہے تو کچھ ٹائم تو دیں نا۔ چلیں، اللہ آپ کو جزا دے، تھوڑا سا سنیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ کوشش کروں گا کہ ایک ہی آنسو میں کہہ جاؤں گا میں دل، طوفان بیجا لانے سے بھی چشم فائدہ، 2 اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کریں تو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے کہنا ہے، نہیں میرے لیے نہیں۔ اگر آپ مجھے خوش کرنے کے لیے سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کو ثواب نہیں ہوگا۔ اللہ کی عبادت میں جب تک خالص رضا الہی کی نیت نہ ہو تب تک اس کا اجر نہیں ہوتا۔ تو آپ چپ کر کے بھی سنیں گے تو میرے لیے یہ بھی بہت کافی ہے، لیکن توجہ میری بات پہ رہے تو بڑا اچھا ہے۔ آپ حضرات غور کریں گے، اللہ کریم نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو، اے محبوب فرما دیجئے کہ میں تم سے تبلیغ دین پر کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، اگر کچھ کرنا ہے تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا۔ اہل بیت حضور کے قریبی، خود نبی پاک سے صحابہ نے پوچھا حضور گھر کے اندر جو قریبی ہیں ان کا تو پتہ ہی ہے، تو محبوب اس کے علاوہ کوئی خاص لوگ بھی بتا دیے جائیں؟ تو محبوب نے فرمایا علی، فاطمہ اور ان کی اولاد، یہ میرے قریبی ہیں، ان سے پیار کرنے کا حکم ہے، ان سے پیار کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے؟ پیار نہیں ہوتا، بحث ہوتی ہے۔ ہمارا بحث کا دور ہے، 1 محرم سے 10 محرم تک بحث ہوتی رہتی ہے۔ فضول سا ایک آدمی ہے، اس کے سر پہ ٹوپی بھی نہیں، منہ پہ داڑھی بھی نہیں، اس نے کوئی فضول سی بات کر دی ہے، وہ کلپ کسی نے سن لیا ہے، وہ لے کے گھومتا پھر رہا ہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، جواب دیں۔ تو میں نے کہا بندہ تو دیکھ لو، اب ہر ایک کا جواب دینا شروع کر دیں بھائی، اب ہر ایک کا جواب تھوڑی، میری یہ نوجوان خاص توجہ کریں سوشل میڈیا استعمال کرنے والا، اب ہر ایک کا جواب دیا جائے گا؟ پہلے اس کا معیار دیکھا جائے گا۔ آپ بھی ہر ایک کی بات نہ سنا کریں۔ نبی پاک کا فرمان ہے، غور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں، سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ حضور کا فرمان ہے، نبی پاک نے فرمایا یہ میرا دین ہے، جب تم اس کا علم حاصل کرنا ہے تم نے دیکھ لینا ہے کہ تم کس سے علم حاصل کر رہے ہو۔ صرف کتاب کا اثر نہیں ہوتا، استاد کا بھی اثر ہوتا ہے، استاد کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو محبوب نے خود فرمایا کہ دیکھو تو صحیح بندہ کون ہے جو بات کر رہا ہے۔ پہلے یہ یاد رکھیں کہ بحث سے بچیں۔ جب ہمارا شعبہ ہی نہیں، وہ فلانے بزرگ کے بارے میں بتائیں جی وہ مسلمان تھے کہ نہیں، تو میں کہتا ہوں اللہ نے مجھ سے کوئی نہیں قبر میں پوچھنا کہ بتا وہ مسلمان تھے کہ نہیں، وہ اللہ نے ان سے پوچھنا ہے، تو جو سوال ان کا ہے وہ ان کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے الجھنے کی کہ ہے ہمیں کوئی مسئلہ، پیچھے والوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے، الجھے نہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ عمل کرتے تھے، کوئی بات ملتی تھی تو عمل کرتے تھے، اب لوگ بحث کرتے ہیں۔ بھئی کتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ میلاد شریف جائز ہے، پوری دنیا میں میلاد منایا جاتا ہے،
عرب میں عجم میں ہر جگہ، لیکن ہر سال 12 ربیع الاول کو سنی اٹھ کے پوچھنے لگ جاتا ہے جی فلانا مولوی یہ کہہ رہا تھا، تو آپ بتائیں جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تے میں کیا ساڈے کولوں تے تو ہی نہیں منیا ساری عمر تے اونوں اسا کی بنانا ہے؟ تینوں ہی نہیں سمجھ آئی بیلیا، تو پھر پوچھ رہا ہے ہر سال ہی کہ بنانا ہے کہ نہیں بنانا۔ تو عمل کریں، بحث نہ کریں۔ صحابہ بحث نہیں کرتے تھے، عمل کرتے تھے۔ انہوں نے بحث نے عمل کیا، ساری زندگی عمل میں گزاری۔ یہ جو عقل ہوتی ہے نا، عقل، یہ تو بہت زیادہ عقل مند آدمی، آپ کو پتہ ہے خودکشی کون کرتا ہے؟ بہت عقل مند آدمی خودکشی کرتا ہے۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ وہ اپنا دکھ کسی کو بتاتا نہیں، وہ اپنے آپ کو سب سے سیاںا سمجھتا ہے۔ دکھ جب بتایا جاتا ہے تو دکھ بٹ جاتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے۔ وہ جو عقل مند آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں کسی کو بتاؤں اتنا سیاںا ہو کے، تو گھٹ گھٹ کے مر جاتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے۔ یہ جو عقل ہے نا، عقل، اقبال کہنے لگے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، 2 3 4 منٹ نہیں تنقید کرتی، بلکہ ہر وقت ہی کرتی نہیں، فرصت ہی نہیں، فارغ بیٹھتی نہیں۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، تو عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ۔ تو مان، چپ کر کے بحث نہ کر، مان۔ یہاں لوگ عقل مند بنے ہوئے ہیں، وہ بحثیں کرتے پھرتے ہیں، کرنا چاہیے کہ نہیں، ہونا چاہیے کہ نہیں، دیکھنا چاہیے کہ نہیں، پڑھنا چاہیے کہ نہیں۔ تو بحث کر رہا ہے بھائی، تو ڈیوٹی کر۔ غلام جو ہوتے ہیں نا، غلام، وہ بحث نہیں کرتے، غلام بحث۔ لیکن آپ نے اپنے غلام سے کہا، خادم سے کہا، نوکر سے کہا کہ 500 روپیہ لے آؤ بازار سے، چینی لاؤ، تو غلام کہہ دے جناب تساں کی کرنی چینی 500 دی، 50 نال کم چلا لو۔ آپ یہ بات کرنے دیتے ہیں نوکر کو؟ کیوں نہیں کرنے دیتے؟ وہ عقل مند ہے، اس نے سیانی بات کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ چینی خراب بھی ہو سکتی ہے، بارش میں جم بھی سکتی ہے، تو مہربانی کریں 50 کی منگائیں، 500 کی نہ منگائیں۔ آپ اس کو بات نہیں کرنے دے رہے۔ کیوں نہیں بھلا کرنے دے رہے؟ آپ اس کو کہہ رہے ہیں بھائی تو نوکر ہے، تو نوکری کر، مشورہ نہ دے، تو نوکری کر۔ ہم سارے نبی پاک کے غلام ہیں نا جی؟ ادھر دیکھیں میری طرف، امام حسین کے غلام ہیں، صحابہ کے غلام ہیں، تو نوکری کرنی ہے کہ بحث کرنی ہے؟ لیکن ہم بحث کر رہے ہیں، پابندی سے بحث ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ ایک غلام خرید کے لائے بازار سے۔ آپ نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور غلاموں کے نام نہیں ہوتے، آپ کسی کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے ہیں، آپ دیکھ کے دیکھنا میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تو امام احمد بن حنبل فرمانے لگے تو کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کی چاہت نہیں ہوتی، جو ٹکڑا بچ گیا ڈال دینا، میں چپ کر کے کھا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا یہ میرے کمرے ہیں، حجرے ہیں، کوئی حجرہ پسند کر لے، کہاں رہے گا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، غلام نوکر کی تھے نخرہ کی، غلاموں کے نخرے، غلام عمل کرتے، غلام عمل کرتے۔ غلاموں نے جب دیکھا نا کہ غلامی کرنی ہے تو کھل کے غلامی کی، بحث نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق جمعہ پڑھا رہے تھے، امام حسین آ گئے، عمر چھوٹی تھی، عمر عام آدمی نہیں، جناب عمر مدینے میں بیٹھ کے نعرہ لگائیں تو ساری دنیا کی حکومتیں کانپنے لگ جائیں۔ کسرا کا بادشاہ کا عمر سے ملنا ہے تو حضرت عمر کہیں جا دوڑ جا، کوئی ٹائم نہیں ملاقات کا، میں نہیں ملتا۔ اتنا بڑا آدمی۔ میں چاہ رہا ہوں کہ بات نعروں میں نہ رہ جائے، کچھ سمجھ آئے آپ کو۔ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بات تھوڑی سمجھیں آپ۔ ہم نہ ان چیزوں سے باہر نکلتے جا رہے ہیں، ادب کرنا، آداب کرنا، بزرگ کا، سید کا، عالم کا، ہم نکلتے جا رہے ہیں۔ پڑھے لکھے نوجوان سمجھتے ہیں کہ پڑھا لکھا ہوتا ہی وہ ہے جو کسی کی مانے نہ، جو کسی کی نہ سنے وہ پڑھا لکھا ہے۔ یہ غلط ترجمہ کیا تو نے بھائی۔ پڑھا لکھا اس کو کہتے ہیں جتنی تعلیم آتی جاتی ہے اتنا ادب بھی آتا جاتا ہے۔